خرچہ خرید کے پرمان پتر لا رہے تھے جی گھر تک نہ پہنچے وہ لسٹ میں ہوئی کفن پہ لگ گئی اللہ موت کا کچھ پتا ہے جی نہیں نا اللہ رسول کی رضا کے لیے جی بے شک صرف اللہ رسول کی رضا کے لیے بھائی میں جو بات عرض کر رہا تھا توجہ کریں میری بات اللہ توفیق دینا تو کسی سے ڈیمانڈ نہ کرنا بے شک بے شک کئی بیٹیاں مار دی اور ایک بچی کا خود خون آیا اس نے کہا مولانا اللہ نے 2 بیٹیاں دے دی ہیں 1 سال ہو گیا میرا شوہر بلانے لیا اللہ اکبر کہتی میرے باپ نے مشکل سے رخصت کیا تھا مجھے مشکل سے رخصت کیا تھا وہ کہتی ہے لیکن میں 1 سال ہو گیا باپ کے گھر کہتی میرا باپ مجھ سے یہ تو نہیں کہہ سکتا نکل میرے گھر سے کیونکہ اس کی بیٹی ہوں لیکن مجھے ہی پتا میرا باپ کتنی مشکل سے گزارے کر رہا ہے میں نے کہا بات کیا اس نے کہا تعویذ کر دیں آپ کے میرا شوہر لینے آ جائے میں نے کہا وجہ کیا اس نے کہا خدا نے 2 بیٹیاں دی اس بات پہ ساس ناراض ہو گئی کہ تیرے پیٹ میں بیٹیاں بیٹا کیوں نہیں ہے اس بنیاد پہ میرا شوہر مجھے بلانے نہیں آیا اے میری بیٹی میری بہن آج تو ساس ہے کل کسی کی بیٹی بھی تھی اپنا قلب دیکھ لیا کر کسی کی بیٹی پہ ستم نہ کر آج تو کسی کی بیٹی پہ ستم کرے گی کل تیری بیٹی کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا یاد رکھیے گا ہر بندہ چاہتا ہے میری بیٹی شہزادیوں کی طرح زندگی گزارے میری گھر کی بہو نوکرانی کی طرح زندگی گزارے یاد رکھیے گا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے نصیب اچھے ہوں تو ذمہ داری تمہاری بنتی ہے تم دوسرے کی بیٹی کو عزت دو اللہ تمہاری بیٹی کو عزتوں کے تاج عطا فرما دے بے شک بے شک یہ ہم نہیں کرتے یہ ہم یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد حضرت داغیہ کل بھی ہے آ کے بیٹھ گئے بات بڑھ جائے گی وقت بہت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے آ کے بیٹھ گئے یا رسول اللہ گناہ بہت کیا 70 بیٹیاں ماری کہا پھر کا دل نہیں پسیجا لیکن 2 بار حضور ہاتھ کانپ گئے میرے حضور نے فرمایا کب کہنے لگا یہ جو آخری بیٹی ماری ہے نا اس سے پہلے میں اپنی 7ویں بیٹی کو نا کنویں میں پھینکنے گیا کہتے میں نے جب کنویں میں بیٹی کو پھینکا نا اس نے اچھالا لیا باہر آئی اس نے کہا تھا میرے ابا میں ڈوب رہی بس اتنا سننا تھا حضور کی ہچکی بند گئی حضور فرماتے ہیں پھر کیا اس بیٹی نے کیا کہا حضور جب ڈوب کے اوپر اٹھی نا اس نے کہا ابا مجھے بچا لے ابا مجھے بچا لے حضور کی نبوت والی آنکھیں برس گئی کہتے یا رسول اللہ ابھی اس غم سے ابھرا نہ تھا کہ پردیس جانے لگا خدا نے پھر بیٹی دے دی مختصر بتا رہا ہوں کہتے خدا نے پھر بیٹی دے دی وہ بیوی نے چھپا کے 6-7 سال پالی کہتے یا رسول اللہ بچی بڑی ہو گئی میں گھر آیا نا ایک دن دروازہ کھٹکھٹایا دروازہ بند تھا میں نے کہا کون کہا کہ تو کون کہا میں اس گھر کا مالک ہوں اندر سے آواز آئی اگر تو اس گھر کا مالک ہے تو میں مالک کی بیٹی ہوں کہا اتنا کہہ کے دروازہ کھلا بچی میرے قدموں سے لپٹ جاتی ہے یا رسول اللہ وہ پہلا پیار بیٹی کا کبھی قدموں سے لپٹتی کبھی دامن کھینچتی کہتی تھی ابا پردیس گیا تھا 7 سال ہو گئے امی کہتی تھی تو پردیس گیا ہے ابا جب میں کسی کے بچوں کو باپ سے پیار کرتی دیکھتی تھی تیری یاد آیا کرتی تھی اے میرے باپ اس دن کا بڑا انتظار تھا اٹھا مجھے سینے سے لگا لے کہتے ہیں یا رسول اللہ بیٹی کا لہجہ تھا میں پریشان ہو گیا مجھے تو نفرت تھی بیٹی سے مگر حیرت تھی یا رسول اللہ بچی اپنی زندگی کے دکھ درد سناتی رہی لیکن مجھے کوئی ترس نہیں آیا اتنا سنا نبوت والی آنکھیں برستی جا رہی ہیں حضرت عمر کو جلال آ گیا کہتے دہیا زبان بند کر دیکھتا نہیں حضور کس درد کے ساتھ رو رہے ہیں آقا نے فرمایا عمر چپ ہو جا دہیا بتا پھر کیا کیا اس بیٹی کے ساتھ کہتے یا رسول اللہ میں نے بچی کو دھکا دیا اپنے بستر پہ لیٹ گیا یا رسول اللہ جب رات آئی ہے میری بچی میرے پیر دبانے بیٹھ جاتی ہے رات کو چادر اڑاتی ہے صبح کو یا رسول اللہ سویرے آئی میرے چہرے سے کپڑا ہٹایا میرے ماتھے کو بیٹی نے چوما ہے کہتی ابا اٹھ جا سویرا ہو گیا ہے یار جو بیٹی والے ہیں وہ احساس کریں گے تم پردیس سے واپس آتے ہو سب سو جاتے ہیں بیٹیاں جاگتی رہتی ہیں اگر تم رات کو آتے ہو کہتی ابا ٹھہر جا گرم روٹی بنا دیتی ہوں اگر بیٹی کتنی غریب کیوں نہ ہو باپ پردیس سے آتا ہے بیٹیاں چولہے
چولہے جلا دیا کرتی ہے، میرا باپ ہے ٹھنڈا کھانا نہیں کھلانا ہے، میرا باپ ہے ٹھنڈی روٹی نہیں کھلانا ہے۔ یہ بیٹیوں کے رشتے باپ سے ہوتے ہیں، خدا کا واسطہ کبھی بیٹیوں کو حقیر نہ سمجھنا، بیٹیوں کو کمتر نہ سمجھنا۔ جو قربانیاں بیٹیاں دے جاتی ہیں وہ کبھی بیٹے نہیں دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، داہیہ قلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ بیٹی میرے پیر دباتی ہے، اتنا پیار مجھ سے کرتی تھی، آقا میرے سینے میں پیار جاگنے لگا، اتنا پیار جاگا کہ میں اس سے محبت کرنے لگ گیا۔ اب آقا کبھی بیٹی کو کندھے پہ بٹھاتا، کبھی سینے سے لگاتا۔ ایک دن بیٹی کہنے لگی ابا مجھے کبھی میلے لے کے جا، کبھی بازار دکھا۔ کہتے یا رسول اللہ میری بیٹی کے اصرار تھے۔ اللہ اکبر، کہتے ایک دن مارکیٹ میں تھا، بازار میں تھا، کسی نے کہا داہیہ کہا جی، کہا ٹھہر تو صحیح، کتنا بڑا چالاک ہے تو، اپنی بیٹی کو بچا کے ہماری بیٹیاں قتل کر کے کتنے سکون سے جی رہا ہے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں جب حضور اتنا تانا دیا نا میں برداشت نہ کر سکا، گھر آیا، شام کا انتظار کرنے لگا۔ جب رات آئی نا میری بیٹی اپنی ماں کے آنچل تلے سوئی تھی، میں نے رات کو اٹھ کے آہستہ سے آنچل اٹھایا، جیسی ماں کی گود سے بیٹی کو ہٹایا، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، یا رسول اللہ میں نے اسے بولنے نہ دیا، اسی حالت میں بستی کے باہر لایا۔ بچی کہنے لگی ابا کدھر جا رہا ہے؟ میں نے کہا بیٹی دعوت میں جانا ہے۔ بچی ساتھ چل رہی ہے، یا رسول اللہ میں ننگے پیر کا پتھر پیر میں لگا، خون بہنے لگا۔ بیٹی نے کہا بابا تیرے پیر سے خون بہ رہا ہے۔ میں نے کہا بیٹی کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا بابا جس روٹی کے لیے باپ کے پیر کا خون بہانا پڑے ہمیں وہ روٹی نہیں چاہیے، بابا لوٹ چلو۔ کہا لیکن آقا میرے سر پہ جنون سوار تھا، میں نہیں پلٹا، آگے بڑھا، جنگل آ گیا، سورج نکل آیا، ریتیلی وادی تھی، میں نے مٹی ہٹائی۔ بیٹی کہنے لگی ابا کیا کر رہے ہو؟ کہا بیٹی کھیلنا ہے۔ میری بیٹی بھی ساتھ لگ گئی، وہ مٹی ہٹاتی جاتی، میں بھی مٹی ہٹاتا۔ کہتے یا رسول اللہ آج بھی وہ قیامت بھرے اس کے لمحے یاد آتے ہیں۔ کون سے داہیہ؟ کہا آقا جب ماتھے پہ پسینہ آیا اپنے دوپٹے سے اس نے میرا پسینہ صاف کیا۔ یا رسول اللہ بیٹی نہیں جانتی تھی یہ کھلونا نہیں ہے، میری موت کا کھڑا کھد رہا ہے۔ بیٹی کو خیال تک نہ تھا مجھے اسی میں دفن کیا جائے گا۔ یا رسول اللہ گڈھا کھد کے تیار ہوا، میں نے بچی کو قریب بلایا، بچی آ کے میرے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اب باپ کیا کرے گا؟ کہ میں نے بیٹی کو دھکا دیا، بیٹی گڈھے کے اندر گئی۔ کہتے بیٹی مجھے دیکھ کے مسکراتی رہی، وہ سوچ رہی تھی یہ کھیل رہا ہے، لیکن یا رسول اللہ میں کھیل نہیں رہا تھا، میں نے مٹی ڈالنا شروع کی۔ بیٹی مسکراتی رہی، یا رسول اللہ مٹی پڑتے پڑتے سینے تک آ جاتی ہے۔ اتنا جملہ کہا داہیہ قلبی کی زبان کانپ جاتی ہے، ہونٹ بند ہو جاتے ہیں۔ آقا کہتے داہیہ پھر کیا کیا؟ کہتے آقا ہمت نہیں ہو رہی ہے، کیسے بتاؤں؟ کہتے بتا نا پھر کیا کیا؟ کہتے آقا جب سینے تک مٹی آ گئی بچی کا دم گھٹنے لگا، کہتی ہے ابا اب بس ہاتھ روک لے، مٹی نہ ڈال، اب سانس نہیں آ رہا ہے، دم گھٹنے لگا ہے۔ آقا جب بچی نے اتنا کہا میں نے ہاتھ نہیں روکے، بچی کے مٹی گلے تک آ گئی۔ بچی کو یہ لگا کہ میں اس کو بچاؤں گا نہیں، ہاتھ نہیں روکوں گا۔ اس نے کہا اچھا ایک بات بتا بابا، مجھے مارنا چاہتا ہے، قتل کرنا چاہتا ہے؟ بچی نے کہا تھا اے میرے باپ مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، بس اتنا بتا دے ابا مجھے قتل کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کیا تجھے میری صورت اچھی نہیں لگی، یا میری عادت اچھی نہیں لگی، یا تجھے لگتا ہے میں تجھ پہ بوجھ بن جاؤں گی؟ اے میرے باپ تجھے لگتا ہے میں کھلونے مانگوں گی؟ اگر تجھے یہ لگتا ہے میں تیرے اوپر بوجھ بنوں گی تو میرے باپ تیری بیٹی وعدہ کرتی ہے یہاں سے نکال لے، مجھے موت نہ دے، مجھے نکال کے چھوڑ دے، میں کسی غریب کے چھپر میں گزارا کر لوں گی، کبھی تیرے سامنے نہیں آؤں گی۔ اے میرے باپ اگر تجھے میری صورت اچھی نہیں لگی تو میرے باپ مجھے نکال دے، کبھی تیری نظروں کے سامنے نہیں آؤں گی۔ اے میرے باپ اگر تجھے لگتا ہے میں تجھ سے روٹی کا سوال کروں گی، ساری زندگی فاقے سے کاٹ دوں گی لیکن روٹی نہیں مانگوں گی، اے میرے باپ مجھے نکال لے۔ جب بولتے ہیں میں نے نہیں روکا ہاتھ، اس نے کہا تھا باپ اگر قتل ہی کرنا چاہتا ہے تو بس اتنا بتا تیری بیٹی کا قصور کیا ہے، میری خطا کیا ہے؟ کہتے آقا اس نے اتنے جملے کہے میں نے مٹی ڈالنا شروع کی، بچی نے ہاتھ اٹھا دیے، آسمان کی طرف نگاہیں تھی، ہونٹ بھولنے لگے۔ میں سوچنے لگا یہ کیا کہہ رہی ہے، کہیں بددعا تو نہیں کر رہی ہے؟ کہتے میں نے کان قریب کیے،
تو وہ کہہ رہی تھی اے میرے مالک بتا تو سکی، ہم نے سنا کہ کوئی طرح محبوب آئے گا، وہ آئے گا تو بیٹیوں کو زندگی ملے گی۔ اے میرے پروردگار اگر بیٹیوں کو جینے کا ادھیکار نہیں ہے تو زندگی کیوں دے رہا ہے؟ اور اگر زندگی دے رہا ہے تو بتا بچانے والا کب آئے گا؟ آقا کہتے ہیں اسی بچی کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے 12ویں تاریخ کو عبداللہ کے آنگن میں جو اعلان کیا گیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ محمد رسول اللہ کا اعلان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، پیارے کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، سرزمین سیل پور، نعرہ تکبیر۔ بہت خوب حضرت، واہ 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 واہ، پھر تاریخ پڑھی، بہت اچھے بہت اچھے حضور آئے، بیٹی ہو میری بیٹی، اگر کوئی کتا تجھے گاڑی کا لالچ دے، سونے کا لالچ دے، لات مار دینا، کہہ دینا تو اتنا نہیں دے سکتا جتنا ہمیں ہمارے نبی نے دیا، اتنا نہیں دے سکتا کوئی بھی جتنا ہمیں ہمارے نبی نے دیا۔ پھر حضور نے 40 سالہ زندگی گزاری، 25 سال کی عمر میں میرے نبی نے بیوہ خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کیا، بیوہ سے نکاح کیا، اور 25 سال گزارے بیوہ کے ساتھ۔ کتنے سال؟ زور سے کتنے؟ 25 سال ایک بیوہ کے ساتھ گزارے، اور نکاح کر کے میرے حضور نے بتایا تھا لوگوں بیوائیں چتا پہ جلنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، بیواؤں کو بھی جینے کا حق ہوتا ہے۔ اور ایسا قسم خدا کی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی آپ ذات دیکھیں، 25 سال حضور کے ساتھ گزارے، 40 سال میں نہ جب اعلان نبوت کیا اور حضور کانپتے ہوئے گھر آئے، کانپتے ہوئے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا تھا کیا ہوا؟ آپ نے کہا زملونی زملونی، خدیجہ جلدی چادر اڑاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کس بات کا ڈر؟ کہا میں نے آج وہ دیکھا جو کبھی نہیں دیکھا۔ تو حضرت خدیجہ کے جملے کیا تھے؟ حضرت خدیجہ نے کہا تھا میرے محبوب آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ یتیموں کا سہارا ہے، بیواؤں کا آسرا ہے۔ حضور آپ جن کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا ان کے گھر آپ چولہے چلاتے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ پتا چلا جو یتیموں کے سہارے ہوتے کبھی انہیں کچھ نہیں ہوتا، جو غریبوں کے سہارے ہوتے ہیں انہیں کبھی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کبھی تم نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا؟ کبھی کسی غریب کو چادر اڑائی ہے؟ ہم تو اگر اجتماعی نکاح بھی کرتے ہیں تو پہلے تماشے بناتے، تماشے بناتے۔ ایک دن اخبار دیکھا میں نے کہ یہاں پہ 300 جوڑوں کے نکاح ہوئے، اخبار دیکھا، قسم سے دولے لائن میں بیٹھے تھے لیکن دولہ کوئی نہیں لگ رہا تھا، سارے جنازے لگ رہے تھے۔ ہاں سارے کیا لگ رہے تھے؟ بولو، جنازے لگ رہے تھے۔ اس کی وجہ بتاؤں؟ زندگی میں 2 موقع ہوتے ہیں جن 2 موقعوں پہ سب کی نظر ایک ہی بندے کی طرف ہوتی ہے۔ ہاں، ایک تب جب بندہ دولہ بنے اور ایک تب جب بندہ میت پہ مسحری پہ لیٹے۔ ان 2 وقتوں میں آپ نے 300 دولہ کرسیوں پہ بٹھائے، پھر فوٹو لیے، غیرت سے سب کی نظریں جھکی تھی، سب کی نظریں جھکی تھی، اور احساس تھا دل میں، احساس یہ تھا کہ کاش ہمارے پاس بھی دولت ہوتی تو آج ان امیروں کے شوق کا تماشا نہ بنتے۔ ہاں، ان کے شوق کا تماشا نہ بنتے، ان کی شہرت کا سبب نہ بنتے۔ ایک آج کے امیر ہیں جو دیتے ہیں تو ذلیل کرتے ہیں، ایک کل کے امیر تاریخ پڑھ، نام ہے حضرت عائشہ صدیقہ،
سبحان اللہ آپ نے اپنے بھانجے حضرت اسما بنت ابو بکر کے بیٹے کو بلایا، فرمایا یہ لے فلاں گھر میں چلا جا، اتنا غریب رہتا ہے کہ اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے، کہ یہ لے جا کے اس کے گھر میں رکھ دینا، ہاتھ میں مت دینا، رکھ دینا، نام بھی مت بتانا۔ گئے، رکھ کے آگے کہنے لگے خالہ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا کیا؟ یہ بتاؤ نام کیوں منع کیا تھا؟ فرمانے لگے بیٹے تم نہیں جانتے اگر کوئی بندہ کسی پہ احسان کر دے تو کل اگر کوئی اپنی محسن کی گلیوں سے گزرے تو نظریں جھکا کے گزرتا ہے، کیونکہ منہ کھاتا ہے تو آنکھ شرماتی ہے کہ اگر تو نام بتا دیتا تو کل اگر وہ خدیجہ کی گلی سے، عائشہ کی گلی سے گزرتا تو نظر جھکا کے گزرتا۔ کہنے لگے یہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن آپ نے ہاتھ میں کیوں نہیں دینے دیا، نیچے کیوں رکھوایا؟ فرمانے لگی بیٹے نہیں جانتے ہمیشہ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والا ہاتھ نیچے، زور سے لینے والا ہاتھ نیچے۔ بات سمجھ رہے نا؟ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا بھائی؟ جی سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ لینے والا ہاتھ نیچے، دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا۔ ام المومنین کہتی ہیں اگر تم جا کے دیتے تو اس کا ہاتھ نیچے ہو جاتا، تمہارا ہاتھ اوپر ہو جاتا، اور عائشہ یہ نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کا ہاتھ نیچے ہو جائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، واہ واہ واہ۔ عائشہ یہ نہیں چاہتی کہ میرا ہاتھ کبھی نیچے ہو، میری وجہ سے کسی کا ہاتھ نیچے ہو جائے۔ اب ذرا بتا جو چادر ڈال کے کسی کو ذلیل کرتے ہیں وہ کون سا منہ حضور کو دکھائیں گے؟ جو جہیز کے نام پہ کسی کو ذلیل کرتے ہیں وہ کون سا نام منہ حضور کو دکھائیں گے؟ جو سہرے کے نام پہ کسی کی عزتیں اچھالتے ہیں وہ کون سا چہرہ حضور کو دکھائیں گے؟ اور تم سے بھی گزارش ہے کسی کتے کے دروازے پہ مت جانا، یہ دیں گے تو ذلیل کریں گے، اگر جانا ہو تو اس کی چوکھٹ پہ جانا جس کے دینے کا عالم یہ ہے کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس۔ 40 سال گزارے اور 25 سال حضرت خدیجہ کے ساتھ، مگر سنیں میری بہن بیٹیاں بھی اب ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کرنے لگا، بہت غور سے سنیے گا۔ 25 سال حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے حضور، کتنے؟ اسلام کی خوبصورتی دیکھیں بچوں، تم بھی سنو تمہیں کام دیں گی بات، میری بیٹیاں خاص کر کے سنیں۔ کتنے سال؟ 25۔ لیکن حضور فرماتے ہیں خدیجہ کے ساتھ 25 سال گزارے لیکن کبھی کنجی نہیں بجانی پڑی۔ 25 سال کبھی کہتے ہیں دروازہ نہیں کھٹکھٹانا پڑا، کہتے میں جب آتا تھا نا تو میرے پہنچتے ہی خدیجہ دروازہ کھول دیتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتے میں دوپہر میں بھی آیا، شام میں بھی آیا، صبح میں بھی آیا، رات کو بھی آیا، آدھی رات کو بھی آیا، 4 بجے 5 بجے۔ حضور کہتے تبلیغ کے بعد کبھی بھی پلٹا، کہتے خدیجہ کو کبھی آواز ہی نہیں دینا پڑی، یعنی کہ بتانا چاہتے جب تک آ نہیں جاتا تھا میری خدیجہ سوتی نہیں تھی، خدیجہ سوتی نہیں تھی۔ اور آج مسئلہ کیا ہے؟ جی 11 بجے آ جاؤ، جی سو گئی ہو، تم نے روٹی نہ کھائی ہو، جی، تو کہتے اٹھ بھائی روٹی دے دے، کہتے ہو کچن میں رکھی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے حضرت، واہ۔ میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، جی جی جی، جاؤ کچن میں رکھی ہے لے کے کھا لو، گرم کے ٹائم سے آتے تو ملتی، جیسی رکھی ویسی کھا لے۔ جی اب یہ بیچارہ بیوی تھوڑی لایا تھا، پہلے ہی بیوہ لایا، کیونکہ بیوہ وہ ہوتی ہے جو پیے والی، جی جی، بیوی وہ ہوتی ہے جو قرآن و دین والی ہوتی ہے، واہ واہ واہ، اسے پتہ ہی نہیں شوہر کیا ہے۔ مسئلہ ایک اور بھی ہے بھائی، کیوں اٹھے یہ تم ہی بتاؤ، کیوں اٹھے 11 بجے تمہارے لیے؟ تم نے کوئی اسے گھر میں لا کے احسان تھوڑی کیا، اس کے باپ نے 10 لاکھ میں داماد خریدا تھا، بے شک بے شک،
اب نہیں اٹھے گی وہ؟ جی جی اٹھے گا بیٹے 3 بجے روٹی 3 منٹ اٹھے. بہت اچھا پیغام ہے حضرت, بہت اچھا. اس کے ابا نے داماد نہیں گدھا خریدا کہ جب جب گاڑی اٹکے گی یہی کھینچے گا. یہی کھینچے گا. غلط نہیں کہہ رہا ہوں. جی جی حق بات ہے حضرت. پکا گا تو جی اس لیے کہ تیرے باپ نے جیب لمبی کر کے 10 لاکھ لیے تھے, جی 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 وہ موج میں کھا گیا, جی تو اس کے باپ نے گدھا خرید کے دیا تھا. ہاں جو دیندار لائیں گے اسے پتہ ہے شوہر کیا, تو اٹھا کے کہتی اٹھ کر کچن میں لے لے, پانی کدھر ہے خود دیکھ لے. تو بیچارہ الٹی سیدھی کھا کے سو رہا, صبح کو پیٹ خراب. یہ عذاب ہے آج کی بیویاں. جی اور دیکھ خدیجۃ الکبریٰ کی ذات, حضور آئے, سنیں حضور آئے, جیسی حضور آئے نا حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے دروازہ کھول دیا. آقا فرماتے ہیں خدیجہ ایک بات بتا, میں کبھی کھانستا بھی نہیں, تجھے کیسے پتا چل جا میں آ گیا؟ اب آپ کا جواب سنو. کہتی ہیں یا رسول اللہ یہ تو دروازہ ہے, آپ پہلے والی چوک میں ہوتے ہیں نا تو آپ وہاں ہوتے ہیں, آپ کی خوشبو میری ناک میں آپ سے پہلے آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں, ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. کہتے ہیں آپ وہاں ہوتے ہیں, خوشبو یہاں ہوتی ہے. کہتے ہیں میں آیا نا, حضور کے نا ماتھے سے خون بہ رہا, ماتھے سے خون, کپڑوں پہ خون. حضرت خدیجہ نے ہاتھ پکڑا, اللہ اکبر. کہتی میرے سرتاج لگتا ہے قوم نے پھر پتھر مارے ہیں, یہ کہہ کے لائیں اللہ اکبر. بٹھایا حضور کو. آقا کہ اب جملے سننا میرے سرکار کے. فرماتے خدیجہ بیٹھی نا تو ایک پیر سیدھا تھا, ایک پیر سمٹا ہوا تھا. جو پیر سمٹا تھا خدیجہ نے وہ پیر اٹھایا. اٹھانے کے بعد خدیجہ نے اس کے نیچے سے ایک پیالہ نکالا. نکالنے کے بعد کہتی ہے یا رسول اللہ آپ کا ذرا دامن اٹھائیے. حضور فرماتے میرا دامن اٹھایا, خدیجہ نے پتھر بندے ہوئے تھے. اللہ اکبر. خدیجہ کی آنکھ میں آنسو. آپ نے پیالہ لیا, اس میں چند بوٹیاں رکھی ہوئی تھی. حضور فرماتے خدیجہ نے میری طرف کر دی. کہتے میں نے ہاتھ پکڑا, میں نے سب سے پہلے بیٹیوں کی طرف دیکھا. میں نے کہا خدیجہ بیٹیاں کہاں ہیں؟ کہا حضور یہ سو رہی ہیں. کہتے جب میں نے بیٹیوں کی نظروں پہ آنکھوں پہ نگاہ ڈالی آنسوؤں کے نشان موجود تھے. میں نے کہا لگتا ہے خدیجہ آج پھر بیٹیاں روتے ہوئے سو گئی ہیں, بتاؤ نا کیوں روئی ہیں میری بیٹیاں؟ حضرت خدیجہ کہتی ہیں یا رسول اللہ بھوکی تھی, کھانا مانگتے مانگتے روتی ہوئی سو گئی. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. آقا کریم فرماتے ہیں خدیجہ اگر میری بیٹیاں بھوک کی وجہ سے روتے ہوئے سوئی ہیں تو پھر یہ گوشت میری بیٹیوں کو کیوں نہیں کھلایا؟ حضرت خدیجہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہتی یا رسول اللہ اے آقا کریم آپ بھوک کی وجہ سے اتنے نڈھال ہیں, آپ کے پیٹ سے پتھر بندے ہیں. اے آقا اگر بھوک کی وجہ سے ہمیں کچھ ہو گیا تو صرف ہمارا نقصان ہوگا, فاطمہ کو کچھ ہوا میرا نقصان ہوا. آقا اگر آپ کو کچھ ہو گیا پوری امت کا نقصان ہو جائے گا. یا رسول اللہ میرے جیسی تو کتنی بیٹی آ سکتی ہیں, لیکن تیرے جیسا قیامت تک کوئی بیٹا نہیں آ سکتا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ کانفرنس, آمد مصطفیٰ, مفتی حماد رضا صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. یہ بیویاں ہوتی ہیں, بہت خوب. انہیں کہتے بیویاں قسم خدا کی. کہتی ہمیں کچھ ہو گیا تو کچھ نہیں, آپ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. لیکن آج کی عورت کہتی خبردار اگر مجھے کچھ ہوا میرا ابا تجھے پھانسی چڑھوا دے. اور اسے بولنا بھی چاہیے کیونکہ وہ خود ایٹم بم ہے. ابا نے چابی اس دن کھینچ لی تھی اس بم کی جس دن رخصت ہوئی تھی. وہ چابی کھینچ کے پھینکنے والا گولا دیکھا نا, دیکھا ہم نے تو پڑھا اور سنا ہے, تو کھینچ کے پھینک دیتے جی ٹھیک ہے نا. تو وہی والا گولا ہی ابا چابی کھینچ لیتا. کب کھینچتا؟ کہتا جا ڈریے مت, موبائل ہی ہے, کچھ بول دے کوئی, ایک بار فون کریے جی چابی لگی ہے للہ آگا 2 منٹ میں 3-5 کر دے. جی ایسے کر کے بیٹی بھیج رہے تو بہو تھوڑی ہے بم آ رہا, ہمت ہے کسی کی بول جائے. جی 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 خدا کے واسطے
بہت اچھا میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے کروں کبھی بھی بیٹی کو یہ کہہ کے رخصت مت کرنا جی کہ ہم ہیں بے شک بے شک آپ اس پر ظلم کر رہے ہیں بیٹی کو ایسے رخصت کرنا جیسے میرے نبی نے رخصت کیا کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی فاطمہ سے کہا تھا فاطمہ کل تک میری ذمہ داری تھی آج کے بعد علی کی ذمہ داری کیا بات ہے واہ 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 بے شک میری فکر مت کرنا علی کی فکر کرنا ہاں ہر بات میں علی کی فرمانبرداری کرنی ہے اس لیے کہ علی سب کچھ ہے اب تیرے لیے علی سب کچھ ہے آپ بھی بیٹیوں سے کہہ دینا بیٹی تیرے لیے تیرا شوہر سب کچھ ہے بے شک بے شک ہم کچھ نہیں ہم کچھ نہیں ہے ہاں یہی بہتر ہے آپ کی اور آپ کی بیٹی کے حق میں ورنہ کیا کر لے گا آپ کا بیٹا ایک نہیں 10 بلٹوں پہ بیٹھ کے چلا جائے 3-4 تھار لے جائے 8-4 فارچونر لے جائے کیا کر لے گا جا کے گولی تو مار دے گا جا کے اور کیا کر لے گا جی لیکن اگر دماد نے 3 بار کہہ دی نا طلاق ہائے 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 بوجھ پورے خاندان سے مل کے نہیں اٹھے جی 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 بے شک بے شک اور میری بیٹی کبھی ماں کبھی باپ کبھی بھائی کبھی بھابھی کے کہنے میں آ کر کے اپنے شوہر سے مت بگاڑنا بے شک بے شک بے شک طلاق کے بعد کوئی کسی کا نہیں ہوتا ہے ٹکڑوں کو ترس جائے گا جنہوں نے کہا تھا نا جا لات مار کے آ جا وہی کل دھکے دے کے نکالیں گے تجھے تیرا گزارا تیرے شوہر کے دروازے سے جی اور ایک فیشن بہت چل رہا ہے فیشن غلطی تمہاری لڑکی کرتی ہے آتم ہتیا کرتی پھنساتے دماد کو بالکل ہی ڈر نہیں لگتا اللہ کے کوئی جواب نہیں دینا جی یہاں کے پھندے سے نکل جاؤ گے وہاں کے پھندے سے نہیں نکل سکتے بے شک بے شک غلطی تیری بیٹی کی ہے تو اعلان کر کے کہ میری بیٹی قصوروار ہے کسی کے بیٹے کا کوئی جرم نہیں ورنہ یاد رکھ جب اللہ بدلے لیتا ہے نا تو کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا جی بے شک سمجھ گئے نا میری بات اللہ جب بدلہ لیتا کوئی بچانے والا نہیں ہوتا بچانے والا نہیں ہوتا نا چیلنج کرتا ہوں خدا کی خدائی کبھی دیکھو کبھی اکیلے میں سوچ یار ستم کرنے سے پہلے سوچ یہ شامیانہ لگائے بہت زیادہ کتنا ہوگا 40 بائی 40 ہوگا لیکن اسے روکنے کے لیے کتنے پلر کھڑے ہیں یہ دیکھو اقبال خان انجینئر ہو آپ کو پتا ہوگا ایک بھی چھت بنا ستون کے نہیں روک سکتی ہے جی اللہ کہتا تو 10 بائی 10 کی نہیں روک سکتا بنا پلر کے میرا آسمان دیکھ میں نے بلا پلر کے روک رکھا ہے بے شک بے شک اور ایک نہیں کہتا ہم نے ساتھ ہی بنا پلر کے روک رکھے ساتھ بلا بلا ہاں جی بے شک بنا پلر کے روک رکھے ہم نے ساتھوں آسمان کبھی اس سے نہ ٹکرانا کبھی اس کی زمین پہ اس کی مخالفت نہ کرنا ورنہ زمین میں گھسیڑ دے گا جی بے شک اگر باقی رہنا چاہتے ہو تو اس کے نیموں کو فالو کرو اس کے قوانین کو فالو کرو اس کے اصول فالو کرو اس کا ایک قانون یہ بھی ہے الخلق عیال اللہ ساری مخلوق اللہ کا پریوار ہے اللہ کا خاندان ہے میرے پریوار کو کوئی کچھ کہے میں برداشت نہیں کریں آپ کے بیٹے کچھ کہے آپ برداشت کریں نہیں آپ کے بھائی کو آپ کے پریوار کو جب ہم ایک کمزور مخلوق کچھ نہیں کہہ سکتے برداشت نہیں کر سکتے وہ خدا ہو کر کے اپنے مخلوق پہ ستم کیسے گوارا کرتا بے شک بے شک تو اگر جرم تیری بیٹی کا ہو تو کبھی داماد کو مت پھنسانا یاد رکھنا ورنہ اللہ اتنا رلائے گا کوئی آنسو پوچھنے والا نصیب نہیں ہوگا یہ بڑی تیزی سے ڈرامہ چل رہا ہے جاؤ جا کے دیکھو کئی لوگ کہتے دعا کر دو بیوی نے پھنسوا دیا اللہ توبہ بیوی نہیں پھنسوا دیا جو شریک حیات تھی جو ہم سفر تھی وہی مقدمہ کرے بیٹھی ہے اگر بیٹیاں ایسا کریں گی تو کوئی بھروسہ نہیں کرے گا اس لیے میری گزارش ہے خدا کے واسطے بیٹیوں کو سمجھائیے بیٹیوں کو کنیز فاطمہ بنا کے بھیجیے وہ تیرے لیے بھی جنت بنے گی شوہر کے لیے بھی جنت بے شک سبحان اللہ اور اگر نہیں سمجھاؤ گے تو وہ تمہیں بھی جہنم میں ڈال دے گی سسرال کو بھی جہنم بنا دے
اس لیے ضروری ہے مصطفیٰ کا کردار اپنایا جائے، نظام مصطفیٰ کو فالو کیا جائے۔ کوشش یہ کرے ہمیں جوانی کیسے گزارنی ہے حضور سے سیکھنا ہے، ہمیں بچپن کیسے گزارنا ہے حضور سے سیکھنا ہے، شادی سے پہلے کی زندگی کیسی ہوگی ہمیں حضور سے سیکھنا ہے، شادی کے بعد کی زندگی کیسی ہونی ہے یہ ہمیں حضور سے سیکھنا ہے، اولاد سے کیسے پیار کرنا یہ حضور سے سیکھنا ہے، پڑوسی سے کیسے ہم نے حق ادا کرنے یہ حضور سے سیکھنا ہے۔ اور بیٹیوں خدا کی قسم بہت بڑی ذات کا نام لینے لگا ہوں جس نے صرف 25 سے 30 سال کی عمر میں پوری کائنات کو اسوہ حسنہ دے کر کے ساری عورتوں کو مکمل زندگی دے دی ہے، اسی ذات کو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ زہرا کہا جائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ بیٹیوں کی ذمہ داری ہے حضرت فاطمہ زہرا کو پڑھیں۔ میری بیٹی یہ دوپٹے، یہ پیلر، یہ گھونگٹے، یہ تمہارے ڈیزائن کے سوٹ، یہ ڈرامے، یہ 4 دن کے ہیں، جب مرے گی نا تو یہ جو پہن رکھے ہیں نا تمہیں 6-6 ہزار کے یہ کاٹ کے اتار دیے جائیں گے، اسی سفید لٹھے میں لپیٹا جائے گا جس میں کیڑے بھی آئیں گے، سانپ بھی آئیں گے، بچھو بھی آئیں گے، کوئی وہاں پہ ہیلمیٹ نہیں ہوگا، جی جی ہاں وہاں پہ کوئی لکشمن ریکھا نہیں کھینچی ہوگی کہ ہاں کوئی کیڑا نہیں آ سکتا، یہ بال، یہ کھال، یہ گال، یہ غوٹ، یہ سارا جسم گل جائے گا، کچھ نہیں بچنا۔ اگر اسے بچانا ہے تو ڈاکٹر اقبال کی بات یاد رکھنا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں بے شک، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں یار، ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے، جس طرح سورج صبح میں چھوٹا ہوتا ہے، دوپہر میں جوان ہوتا ہے، شام بوڑھا ہو جاتا ہے، اسی طرح ہماری کسی کا صبح ہے، کسی کی دوپہر ہے اور کسی کی شام آ گئی ہے، کسی کی زندگی کا سورج ڈھلنے لگا ہے اور کسی کی مغرب ہونے والی ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے، اس لیے میری گزارش ہے خدا کے واسطے حضور کے ہو جاؤ، نوجوانوں چہروں پہ داڑیاں سجا لو، بہنوں پردے کی پابندی کرو، بیٹیوں پردے کی پابندی کرو، بہنوں کی ذمہ داری ہے وہ بھائیوں کے سامنے بھی ننگے سر نہ آئے، غیر تو غیر ہے، اپنوں کے سامنے ننگے سر نہ آئے، بیٹوں کی ذمہ داری ہے وہ ہر وقت ٹوپیاں اوڑا کریں، ٹوپیاں اوڑا کریں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے ذرا تقریر کر دینا کہ لڑکیاں دوپٹہ نہیں اوڑھ رہی، میں نے کہا اگر لڑکے ٹوپیاں اوڑھنا شروع کر دیں تو بیٹیاں دوپٹے اوڑھنا شروع کر دیں۔ واہ واہ بے شک، ہم نے ٹوپیاں اتار دی، بیٹیوں نے دوپٹے اتار دی، اس لیے ذمہ داری ہے ہم ٹوپی کو لازم کریں، بیٹیاں دوپٹوں کو لازم کریں، ہم دوسرے کی بیٹی کو بیٹی سمجھیں، اگر چاہتے ہیں ہماری بیٹی دوسرے کے گھر سکون سے رہے تو ہم دوسرے کی بیٹی کو اپنے گھر میں سکون دیں۔ بے شک بے شک۔ اور بیٹیوں سے بھی گزارش ہے چلو بہو بن کے آ گئی ہو، تمہیں لے ہی آئے ہیں تو تم کم سے کم ستم نہ کرو۔ جی ہاں کئی ساس سسر رو رہے، مگر میں بھی کیا کروں، ایک ہنگامہ معاشر ہو تو بھولوں اس کو، سینکڑوں باتوں پر رہ رہ کے خیال آتا ہے، ایک رات میں ساری اصلاح تو نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کوشش یہ کریں گے ہمیں نظام مصطفیٰ فالو کرنا ہے۔ بے شک بے شک، ٹھیک ہے، مقدمے ایک دوسرے کے خلاف کیسے یہ ختم کرو، جی پیسہ بھی تمہارا ہے، نقصان بھی تمہارا ہے، پٹتے بھی تم ہو، گالی بھی تم کھاتے ہو، نتیجہ کچھ نہیں، نتیجہ کچھ نہیں ہے، ٹارگیٹ تم ہو، جی تم اتنی کر دو تو اتنا لمبا کیس چھاپا جاتا تھا، وہ اتنا کر دے تو چھوٹا کر کے ختم کر دیا جاتا ہے، جی نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمان، بے شک، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی، داستانوں میں دلوں میں جگہیں پیدا کرو، معاف کرنے کا ذکر رکھو، ایک دوسرے کی غلطی معاف کرو، اگر کیس ہے مقدمے سمجھوتے کر لو یار، یہاں راضی ہو جاؤ، کسی کی ظلم کے بعد کسی نے ستم کیا ہے اسے معاف کر دو، کسی نے ستایا ہے اسے معاف کر دو، کسی نے حق مارا ہے معاف کر دو، مر کے قبر میں آئے گا اللہ کہے گا فرشتوں حساب نہ لو، اس نے بھائی کو معاف کر دیا تھا میں نے اسے معاف کر دیا۔ واہ 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 واہ، بہت خوب حضرت، واہ واہ، علماء کی عزت کرو، مولویوں کی عزت کرو، ورنہ یاد رکھنا اگر اللہ ناراض ہو گیا تو 7 پشتوں سے علم اٹھا لے گا۔ میں چیلنج کرتا ہوں جس کے پاس تمہارے گاؤں میں سب سے بڑا پیسے والا ہو وہ آئے، سب سے بڑا دولت والا، اور میں لاتا ہوں مدرسے سے ایک 7 سال کا حافظ قرآن جس کے پاس ایک ہی جوڑی کپڑے ہوں، میں اسے سامنے کھڑا کروں گا، پوری دولت دے کر بھی نہ تم ایک پارا اپنے سینے میں خرید نہیں سکتے ہو۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک، پارا بڑی بات ہے، ایک رکو نہیں خرید سکتے ہو، بے شک بے شک، اوقات کیا
سب سے بڑی دولت خدا کا دین ہے. جس کے پاس دین ہے اس کے پاس سب کچھ ہے. دل مسجدوں سے لگاؤ. میں جانتا ہوں آپ کے یہ مولانا طالب حسین صاحب نہیں. ہاں یہ جامعہ نئی سے تعلیم حاصل کرنے والے. بات چل رہی تھی, بات آئی, آپ نے 17 مسجدیں تعمیر کی ہیں. مسجدوں سے دل لگانا یہ نصیب والوں کی بات ہے. میں کہنے لگوں کہ میں ان کی برابری کہوں کہ میں نے زندگی میں 17 مسجدیں تعمیر نہیں کی. تو کچھ کارنامے کرو یار. 17 نہیں 7 ہی بنا جا, 7 نہ 1 ہی بنا جا. امام ہی کوئی کھانا کھلا جا. جی کھانے میں بھی اتنی مصیبت ہے. نماز پڑھ کے نکلے گا کہے گا اس کا اونٹا ہل گیا بھائی, کب کے سجدے میں دیکھا. میری سمجھ میں یہ نہیں آتا اس کا سجدہ کیسا تھا جو اس کی ٹانگیں دیکھ رہا تھا. سمجھ میں آنے والی بات. جی سجدہ نہ کر رہے ہیں. بھئی ہمیں جس چیز کے بارے میں جانکاری نہیں ہے ہم اس سے پوچھتے ہیں جس کی جانکاری. ہم دھان لگائیں تو کسان سے پوچھیں گے, انجن سنبھالیں تو میکینک سے پوچھیں گے, بلڈنگ بنائیں انجینئر بتائے گا, دوا کھانی ڈاکٹر سے پوچھیں گے. تو حضور کیسے ملیں گے تو مولوی سے پوچھے گا کہ جی مقدمے میں جا گا, ایک سائن کرانے کے وکیل کو 5000 دے دے گا, مولوی کو 100 روپے دیتا ہوگا, کہہ رہے ہیں نا بڑی تنخواہ کر دی بھائی. بہت اچھی بات ہے حضرت. سوچو کتنی گھٹیا سوچ ہے ہماری یار. ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا میں, ایک مولانا نے دکان رکھ لی کپڑے کی. ان سے پوچھا بھئی آپ نے دکان کیوں رکھ لی؟ کہنے لگا یہ امامتیں لوگ کراتے اتنا نہیں دیتے جس سے بچوں کے گزارے ہو جائے. اگر ہمارے مولانا لوگ اسی طرح بزنس پہ جانے لگے تو کل امام نہیں ملے گا تمہیں. یہ ابتدا ہے, اور جب فقدان ہوگا نا تو جنازے پڑھانے والے نصیب نہیں ہوں گے. لہٰذا عزت کرو علماء کی, قدر کرو علماء کی. کبھی تانے مت دینا, تانے مت دینا. یاد رکھنا اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے کبھی دے کے آزماتا ہے. بے شک دونوں باتیں, کبھی غریب کر کے آزماتا ہے کبھی امیر بنا کے آزماتا ہے. غریب کر کے کہتا ہے دکھانا تو شکر کرے گا کہ نہیں, صبر کرے گا کہ نہیں. غریب صبر کر لے تو پاس ہو جاتا ہے. امیر کو دے کے کہتا اب دیکھو تو کیا کرے گا, اگر وہ شکر کر لے تو کامیاب ہے. گھمنڈ کرے, تانے دے, کسی کو چھوٹا جانے, اللہ کہتا آ قبر میں دکھاتے ہیں تجھے بھی تیری اوقات. پھر اللہ اوقات دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے, ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں اس وقت تک موت نہ دے جب تک ہمیں کلمے کی توفیق نصیب نہ ہو. اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں شجرہ رہ گیا, اور کیا بہت فرمائش ہے. افتخار بھائی کہہ رہے شجرہ بھی ہو جائے. کیا انجینئر صاحب, بہت فرمائش ہے. سب کی فرمائش ہے شجرہ سننے کی. میں بہت سنجیدگی سے میں نے گفتگو کی اور کرتا بھی ہوں تقریر. میں نے آپ سے کہا بھی نہیں کہا آپ سبحان اللہ کہو. بہت لمبا پڑا جائے تو توجہ ہے آپ لوگوں کی. حضور آئے, میں نے کیا کہا تھا, اس زمین پہ آئے جہاں دل بھی پتھر کے تھے, زمین بھی پتھر کی تھی, پتھر کی تھی. کون سا جرم تھا جو زمین پہ نہیں تھا؟ زنا, چوری, ڈکیتی, ماں باپ کی نافرمانی, بیٹیوں کا قتل, باپ کو سرے بازار بیچ دینا, لوگوں پہ ستم, غلاموں کو جوتیوں تلے روندنا, عورتوں کو کنیزیں بنا کے بیچنا بازاروں میں, یہ سب عام تھا. حضور نے اتنے ستم دیکھے تو حضور سوچنے لگے اتنے ساری بیماریاں ہیں, ایک طبیب ہے, ایک طبیب ہے, تو علاج دھیرے دھیرے کرے گا, بڑا وقت لگے گا. ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پہ آپ کا اپنا بیٹا اور بڑا قابل ترین بیٹا, گاؤں کی شان ہو, وہ فخر ہو وہ گاؤں کا, اچانک وہ باہر سے پڑھ کے آئے, پیٹ میں درد اٹھے تو ڈاکٹر آپ ہاسپٹل لے کے جائیں. ڈاکٹر کہا اس کے پیٹ میں درد ہے, پھر اچانک سینے میں درد اٹھے, پھر ساتھ میں دماغ میں درد اٹھے, تو ماں باپ اس کی تڑپ دیکھیں گے تو کیا کہتے ہیں, ڈاکٹر کچھ بھی کر میرے بچے کو بچا لے. ڈاکٹر کیا کہتا, نہیں پیٹ کا ڈاکٹر الگ ہے, دل کا ڈاکٹر الگ ہے.
دماغ کا ڈاکٹر الگ ہے، تینوں ڈاکٹر الگ الگ ہے، 3 مرض میں 3 ڈاکٹر لگیں گے، اس لیے ایک وقت میں تینوں کا علاج نہیں ہو سکتا۔ پہلے دل کا علاج ہوگا، پھر دماغ کا علاج ہوگا، پھر پیٹ کا علاج ہوگا۔ یہی کنڈیشن معاشرے کی تھی، حضور دیکھ رہے تھے پہلے زنا کا علاج ہو، چوری کا علاج ہو، ڈکیتی کا علاج ہو، ظلم کا علاج ہو، زیادتی کا علاج ہو۔ کہتے مالک اگر ایک ایک بیماری کا علاج کیا گیا تو کتنا وقت لگے گا، کیسے بچایا جائے گا، مالک ان کو کیسے سنبھالا جائے گا۔ رب نے بلایا غار ہرا میں اور ایک کیپسول دیا، ایک ٹانک دیا، فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ جا محبوب انہیں علم دیتے ساری بیماریوں کا خاتمہ خود بخود ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، احمد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، حضرت علامہ مفتی عمار صاحب قبلہ۔ جنہیں اقرا کہا گیا تھا وہ نہیں پڑھے، جنہیں کوئی بتانے والا نہیں تھا وہ پڑھ گئے جی۔ پھر کہتے ہیں بس بات آ گئی، پھر میں کہہ رہا ہوں برا مت ماننا، کہہ رہے اب بہت بری حکومت ہے۔ کیا ہوا؟ کہہ رہا 4 بار انٹرویو میں گیا، 4 بال نکال دیا گیا۔ میں نے کہا سنو، غالباً آکسفورڈ یونیورسٹی پہ لکھا ہوا یا کسی بڑی یونیورسٹی کے دروازے پہ لکھا ہوا، کسی قوم کو اگر تباہ کرنا ہونا تو اس قوم کا تعلیمی معیار گرا دو۔ جس قوم بہت اچھی بات، اس قوم کا تعلیمی معیار گرا گرا دو۔ کیسے گرتا ہے؟ تمہارے اسکولوں میں بٹتی ہے وہ پنجیری، کھچڑی، کھچڑی جی بستے میں کتابیں کم پلیٹیں زیادہ جی۔ اماں ابا جان چھڑانے کے لیے بھیج دیتے ہندی میڈیم، جا بیٹے، وہ پڑھ کے کم کھا کے زیادہ آتا، اور اس میں بھی اللہ بھلا کرے اس قوم کا کئی بار شکایتیں ہوتی، کسی میں زہر ہوتا، کسی میں کیڑے ہوتے، کسی میں نمک نہیں ہوتی جی، ہے نا، سب گھسیڑا پساڑ کالا بازاری چل رہی ہے۔ اس سے زیادہ کالا بازاری کبھی ہندوستان میں نہیں آئی جتنی آج ہے۔ برا نہ ماننا، لیکن میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، تم نے 7ویں 8ویں کلاس تک کھچڑی کھائی، آگے 9th میں کہہ رہے ابا ہائی اسکول کا پیپر ہے کچھ تو سوچو، تو گئے اسکول ٹیچر کے پاس، کیا کرنا بھائی؟ کہتا نقل کرا دوں گا، 5000 چاہیے۔ جی جی، آپ نے کہا بھی بڑا اچھا ٹیچر ہے، 5000 میں ہائی اسکول پاس کرا رہا۔ سننا بہت غور سے جو کہنا چاہ رہا ہوں، 5000 میں تم نے ہائی اسکول پاس کیا، تمہیں نقل کر کے پاس کرایا گیا، تم کود گئے دیوار، یعنی کسی نے سہارا دیا، نالی کود گئے، لیکن ٹانگوں میں طاقت نہیں آئی کودنے کی، تم نے انٹر کیا، بی اے کیا، گریجویٹ ہو گئے۔ اس کے بعد جب تم جا کر کے انٹرویو میں بیٹھے، ہم جانتے ہیں پیسے دے کر کے تم نے مارک شیٹ میں نمبر حاصل کیے گئے، لیکن جس نے پیسے لے کر کے نمبر بڑھائے تھے اب انٹرویو میں وہ نہیں آئے گا۔ تمہیں اس لیے انٹرویو میں تمہیں اس لیے پیسے لے کر کے پاس کرایا گیا تھا تاکہ تم انٹرویو میں کامیاب نہ ہو سکو۔ اگر کامیاب ہوگے تو کسی اچھی کرسی پہ بیٹھو گے، یاد رکھنا تمہیں پیسے دے کر کے کامیاب کرا کے اچھا نہیں کیا گیا، برا کیا گیا ہے۔ اگر کامیاب بننا ہے گھوس نہ دو، رشوت نہ دو، لات مار دو ٹیچروں کو، محنت کر، خود سے پڑھ، ایگزام کر، پاس کر، انٹرویو میں بیٹھ۔ کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا جو تجھ سے تیری چیز حاصل کی ہوئی کرسی چھین سے۔ بے شک بہت اچھا حضرت، بہت اچھی بات ہے۔ جی جی جی، تم نے پڑھائی نہیں اس لیے تمہیں ملے گی نہیں۔ جی پڑھائی نہیں، حق بات ہے۔ تم نے نہیں دیکھا بی جے پی کی گورنمنٹ سے زیادہ مسلم IAS کبھی نہیں۔ جی ہاں میں کھل کے کہہ رہا ہوں، وجہ کیا ہے؟ پہلے پڑھنے کا شوق نہیں تھا، اب شوق جاگا ہے پڑھنے کا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں مسلمان کی ہمارے تھپڑ مار گھما کے نقل کری ہوگی۔ جی ہاں اگر ہم قابل ہیں نا تو راشٹرپتی بھی بن سکتے ہیں۔ بے شک بے شک، ہے کہ نہیں؟ کیا نہیں بنے؟ تم نے ہندوستان میں اپنے عہدے دیکھ لو، مگر شرط ہے قابل بنو۔ بے شک بے شک، قابل۔ مگر جب قابل ہی نہیں ہوگے تو تانا کسے دے رہے ہو بھائی؟ اپنی قسمت کو کوسو، پڑھو، آگے بڑھو۔ جو پڑھنا نہیں جانتے وہ آگے بڑھنا نہیں۔